رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ عزیز رفقاء کرام اور عزیز طلبہ، جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں وہ بھی اس مدرسے کے طالب علم ہیں۔ استاد تو میں شاید مفتی صاحب کو ہی سمجھتا ہوں، یہاں سب اسی مدرسے کے طالب علم ہیں، اور کچھ مہمان ہیں، باقی سبھی حضرات اسی مدرسے کے طالب علم ہیں۔ کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فرق اتنا ہے۔ میں بھی اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، اور مفتی صاحب کا حکم ہوا کہ میری بات پر اس مجلس کا اختتام ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے، طلبہ عزیز نے جس سکون کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، اور ہمارے اساتذہ کرام نے یہ پروگرام، یہ نظام سنا ہے، شاید آپ کل کا نظام اس طرح نہ سن پائیں۔ یہ اجلاس طلبہ کا اور اساتذہ کا تھا۔ کچھ طلبہ نے تیاری کی تھی، ان کے نام رہ گئے، لیکن کچھ طلبہ نے ان کی جگہ پر اپنا نام لے لیا۔ چونکہ مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے تو بطور اکرام نام آ گیا ہے۔ ہمارے طلبہ تو ہر جمعرات کو ہر نظام میں کرتے ہی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملے گا، کل کے نظام میں ان کا نام آئے گا۔ عزیز طلبہ، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، اساتذہ کرام بھی طالب علم ہیں، اور سب یہاں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، سب برابر کے ساتھی ہیں۔ اتفاقی بات یہ ہے کہ مجمع بے تکلف اساتذہ کا، بے تکلف ساتھیوں کا، اور اپنے ہم اسباق اور اپنے ہم سبق لوگوں کا ہے۔ آپ اس مدرسے کے طالب علم ہیں، طلب علم کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور سارے اساتذہ بھی طلب علم میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ طالب علم جو ہوتا ہے اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اور پھر کسی ایسے مدرسے میں داخلہ ہو جانا کہ جس پر بزرگوں کی نظر ہو، اور جس مدرسے کا خصوصی طور سے اللہ والوں سے ربط اور ضبط رہا ہو، یہ اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ اس مدرسے کے اندر ہیں جس کا محروم بھی محروم نہیں ہوتا، میخانے کا محروم بھی محروم نہیں رہتا، تو آپ سبھی بستی والے بھی اور طلبہ بھی، اساتذہ بھی انشاءاللہ نہ دنیا میں محروم ہوں گے نہ آخرت میں محروم ہوں گے۔ میرا تقریباً 28 سال سے مدرسہ حاضہ سے تعلق ہے، طالب علمی کا زمانہ اور اس بعد کا زمانہ۔ میں نے اس چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو اس مدرسے سے 1 سال، آدھا سال، 1 مہینہ بھی پڑھ کر چلا گیا، چاہے اس کی زندگی مدرسے کی کیسی بھی رہی ہو، لیکن اس کی زندگی قیمتی گزرتی ہے، اور وہ دین کے کام سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دنیا کا کام بھی کر رہا ہے تو دین اس کی زندگی میں یقیناً موجود ہوتا ہے۔ میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مدرسے کے طلبہ جو یہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں وہ اکثر مدارس کے محتمم ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت سے اساتذہ اور بہت سے طلبہ مساجد کے امام ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک مثال دے رہا ہوں، مولانا ارشد صاحب، یہ اس مدرسے کے طالب علم ہیں، اور انہوں نے کچھ ہی سال یہاں پر پڑھا ہے، پورا نصاب بھی نہیں ان کا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، ایسے علاقے میں یہ کام کر رہے ہیں جہاں کام کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، طرح تکرات کری، یہ ایک بڑا نظام لے کر چل رہے ہیں، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی ہیں مولانا شاہد صاحب، وہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر حضرات دوسرے علاقوں میں، یہ اس مدرسے کا فیض ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی محروم نہیں ہوں گے، لیکن ضرورت ایک بات کی ہے۔ ایک شعر پڑھا تھا مولانا ارشد صاحب نے، وہ گدا والا، کہ علم کے طالب علم ہو تم یورپ کے گدا نہ بنو، اس طرح کچھ ہے، اور ایک اس کا مصرع کہا تھا کہ اس چیز کو باب علی سے تلاش کرو۔ باب علی کا مطلب یہ ہے کہ جو علم کے دروازہ ہے، جس دروازے سے علم آنا چاہیے وہ دروازہ اختیار کرو۔ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باب العلم فرمایا تھا، اور ان کی بڑی جو ہے تعریف فرمائی تھی، لیکن
ان کا حال یہ تھا، وہ فرماتے ہیں اگر میں نے کسی سے ایک حرف بھی سیکھ لیا ہے تو میں زندگی بھر اس کا غلام ہو گیا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جس سے کچھ حاصل کر لیا جائے اس کا ادب اور احترام لازم اور ضروری ہے، چونکہ علم قیمتی چیز ہے۔ علم قیمتی چیز اس لیے ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے اس جسم کے اندر رکھی ہے، گردن سے اوپر وہ آنکھ ہے، اس کے بعد دماغ ہے، اس کے بعد زبان ہے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو جوہر رکھے ہیں اس دماغ کے اندر گردن سے اوپر کا جو حصہ ہے، یہ ایسے آلات اور ایسے اعضاء ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ زبان سے علم حاصل ہوتا ہے، کان سے علم حاصل ہوتا ہے، آنکھ سے علم حاصل ہوتا، دماغ سے علم حاصل ہوتا، پیروں سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن براہ راست علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان پیر سے کمائی کر سکتا ہے، ہاتھ سے پیسے کما سکتا ہے، اپنے جسم سے پہلوان کو پچھاڑ سکتا ہے، اپنے پیٹ سے کھانا کھا سکتا ہے، اس کو بھاری بنا سکتا ہے طاقت، لیکن علم اس سے حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کے براہ راست جو اعضاء ہیں وہ آنکھ، زبان اور کان اور دماغ ہے۔ اللہ نے اس حصے کو جسم میں سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے وہ اعضاء رکھے ہیں جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ زبان ہے جس سے کسی چیز کو محسوس کیا جاتا ہے، زبان ہے جس سے الفاظ زبان سے نکالا جاتے ہیں، یہ کان ہے جن سے انسان سن کر علم حاصل کرتا ہے، یہ آنکھ ہے جن سے انسان دیکھ کر حروف کو پہچانتا ہے، ان کو دیکھ کر پڑھتا ہے، یہ اللہ نے دانت دیے ہیں ان سے جو ہے مخارج ادا کیے جاتے ہیں، یہ حلق ہے اس سے قرآن کے حروف کی ادائیگی کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، یہ سینہ جو اس کے نیچے ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، دماغ ہے اس میں علم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ جسم کا سب سے قیمتی حصہ اللہ نے علم کو حاصل کرنے کے لیے رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح یہ اعضاء قیمتی ہیں، ان کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی قیمتی ہے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ علم نام ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کا۔ یہ باقی جو علوم ہے دنیا کے اندر یہ تو فنون ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے جو آخرت کی فکر دلائے، علم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے، علم وہ ہے جو اخلاق حسنہ پر فائز کرے، علم وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انسان کی زندگی میں داخل کر دے، علم وہ ہے جس سے انسان کا مقام اور مرتبہ چھوٹے اور بڑوں کے اندر، دنیا کے حیوانات کے اندر، یہاں تک کہ در و دیوار کے اندر اس کا ادب اور احترام پیدا ہو جائے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس فن کو حاصل کرنے کے لیے، اس قیمتی سرمایہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم گھروں کو چھوڑ کر مدرسے کے اندر داخل ہیں۔ مدرسے کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے، یہاں کا سونا بھی الگ ہوتا ہے، یہاں کا جگنا بھی الگ ہوتا ہے، یہاں کا بیٹھنا بھی الگ ہوتا ہے، یہاں کا چلنا بھی الگ ہوتا ہے، یہاں کے کھانے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ گھر کی زندگی سے مدرسے کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے۔ آپ ایک انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، گاؤں کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں اور ان گاؤں کی لڑکی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کے سونے کا وقت الگ ہے، ان کے جگنے کا وقت کوئی وقت نہیں ہے، ان کے کہیں سفر کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، ان کے کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے، ان کے جو ہے چلنے پھرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، ان کی ملاقات کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل لکھا ہوا ہے، آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے کا نظام بالکل ایک طرح جمع ہوا ہے۔ آپ کو اسی وقت کھانا ملے گا، آپ اسی وقت اٹھیں گے، آپ اسی وقت چلیں گے، آپ اسی وقت یہاں سفر کریں گے، آپ اسی وقت مدرسے میں داخل ہوں گے۔ 1 گھنٹہ لگے گا تو آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، دوسرا گھنٹہ لگے گا تو اس کو پڑھیں گے، تیسرا گھنٹہ لگے گا تو وہاں جائیں گے، چوتھا گھنٹہ لگے گا تو آپ کی زندگی ٹن اور ٹن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام زندگی اللہ نے جو آپ کو مدرسے کی 4 دیواری کے اندر داخل ہونے کے بعد دیا ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس قیمتی کی قدر کی ضرورت ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑی کا جب گھنٹہ بجتا ہے، جب ایک سوئی ٹک سے نیچے آتی ہے قیامت تک یہ واپس نہیں آ سکتی، جب ایک مرتبہ 1 سیکنڈ چلی گئی آپ کو یہ واپس قیامت تک نہیں مل سکتی۔ ہمارے پاس یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور خاص طور سے جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، کتابوں کے اندر استعداد پیدا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ نہایت قیمتی ہے، اس کی قدر کی ضرورت ہے۔ جب وقت نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اساتذہ بھی آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی، حفظ والا تو کرتا ہے، اسے تو اپنا رٹا لگانا ہے، لیکن جو طلبہ کتاب پڑھتے ہیں، درسی کتابوں میں داخل ہیں، ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنے ان کے اساتذہ کو کرنی پڑتی ہے۔ ان کو فکر ہوتا پڑھانے کا، ان کو فکر ہوتا مطالعے کا، انہیں فکر ہوتا آپ کو
آپ کے دماغ میں اپنے ذہن میں جو مضمون ہے کتاب کا اس کو داخل کرنے کا، مسائل کے سمجھانے کا، پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کا آپ کو کس طرح اساتذہ رات دن اس فکر ہے، وہ آپ سے زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اساتذہ سے زیادہ محنت کریں. خاص طور سے مطالعہ جو ہوتا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. جو طالب علم مطالعہ کر کے درس میں نہیں جاتا اس کا سبق بھی ناقص رہتا ہے، اس کا تکرار بھی ناقص رہتا ہے، اس کا آموختہ بھی ناقص رہتا ہے. جو مطالعہ کر کے جاتا ہے اگلے سبق کا وہ جو طالب علم کامیاب ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر طالب علم چند باتوں کی التزام کر لے تو میں اس کی استعداد کی ذمہ داری لیتا ہوں. نمبر 1 سبق سے پہلے مطالعہ کرے. نمبر 2 استاد کے سبق کو غور سے سنے. یہ ایک بہت اہم بات ہے، استاد کے سبق کو غور سے سننا. یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں چونکہ ہم سب طالب علم ہیں. استاد کے سبق کو غور سے سننا یہ بہت ضروری ہے. جب اگر استاد کے سبق کو بے دھیانی سے سنا جائے گا نہ آپ کا مطالعہ کام کرے گا نہ آپ کا تکرار کام کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جب تکرار ہوگا تو بجائے تکرار کے وہاں مناظرہ ہوگا. بجائے تکرار کے کیا ہوتا ہے بھائی؟ مناظرہ ہوتا ہے. جب ایک طالب علم تکرار کرتا ہے ایک دوسرا اعتراض پیدا کرتا ہے لوگ ایسے نہیں بتایا تھا، وہ کہ نہیں ایسے ہی بتایا تھا، یہ نہیں ہے. پھر وہ تکرار مناظرے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سارا وقت اس میں گزر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طلبہ استاد کے سبق کو غور سے نہیں سنتے. پھر اس کے آگے تیسری چیز ہے وہ ہے یہ تکرار. جو طالب علم تینوں کا التزام کرے گا حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں اس کی استعداد کا ضامن ہوں. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. ہاں تو یہ طالب علمی کا زمانہ، یہ آپ کا نظام، یہ آپ کا جلسہ، یہ پروگرام، یہ درسگاہیں، یہ اساتذہ، یہ آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے ہیں، یہ آپ کو قیمتی بنانے کے لیے ہیں، یہ آپ کو ہیرا بنانے کے لیے ہیں. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جب ان کو رگڑا جاتا ہے تو وہ ہیرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جب اس کی محنت نہیں کی جاتی وہ پتھر کا پتھر رہتا ہے. ہاں اگر پتھر پر محنت کی جاتی ہے تو وہ پتھر ہیرا بن جاتا ہے، اگر اس پر محنت نہیں کی جاتی وہ پتھر پتھر ہی رہتا ہے. اور اسی طریقے سے جب کسی انسان پر اگر اس پر محنت نہیں کی جائے گی، ہم اپنے دماغ کو محنت نہیں لگائیں گے، ان آنکھوں کو محنت میں نہیں لگائیں گے، ان کانوں کو محنت میں نہیں لگائیں گے، یہ کان بیکار ہو جائیں گے، یہ زبان بیکار ہو جائے گی. اگر حوض کے اندر پانی بھرا ہوا ہے آپ اس میں سے وضو نہیں کریں گے یہ پانی سڑ جائے گا، یہ ناپاک ہو جائے گا. آپ نہیں پڑھتے کتابوں کے اندر جس کا رنگ اور بو اور مزہ بدل گیا اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ قیمتی کب بن رہا ہے پانی؟ جب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر نل نہیں چلائیں گے تو نل سے پانی نہیں نکلے گا بلکہ اس کا پانی اور نیچے چلا جائے گا، وہ سوکھ جائے گا، آپ اس کو بیکار سمجھ کو اٹھا کر پھینک دیں گے، نکال دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. اگر ہم اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے، اس کو محنت میں نہیں لگائیں گے، ان کانوں کو استعمال نہیں کریں گے، آنکھوں کو استعمال نہیں کریں گے تو ان جو دماغ میں علم جو قیمتی جوہر ہے علم کے سرمایہ کا وہ بیکار ہو جائے گا. گندی چیزیں اس کے اندر آئیں گی، غلط چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، بیکار چیز آئیں گی. جب بیکار چیز آئیں گی تو اچھی چیز کے لیے راستہ ہی نہیں ملے گا. تو ہم اس دماغ کو جو اللہ نے ہمیں بہت قیمتی جوہر دیا ہے اس دماغ کو صحیح کاموں میں استعمال کریں. یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ زبان اللہ نے صرف انسان کو ایک چیز ایسی دی ہے جو دیگر حیوانوں سے انسان کو جدا کر دیتی ہے. ہر حیوان کے زبان ہے، کسی کا بڑی ہے کسی کا چھوٹی ہے، لیکن زبان کا جو لوتھڑا ہے وہ ہر انسان کا اور ہر حیوان کا تقریباً یکساں ہے. موٹا چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے لیکن کبھی کتے کو آپ نے الف کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، کسی بھینس کو آپ نے با کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، کسی چڑیا کو آپ نے الف لام میم کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. دنیا کا کتنا ہی بڑا حیوان ہو، کیسا ہی حیوان ہو، وہ زبان سے صرف ایک ہی آواز نکال سکتا ہے یا دو آواز نکال سکتا ہے. کوا کان کان کرے گا، کتا ہو ہو کرے گا، بھینس ٹیں کرے گی، چڑیا چوں چوں کرے گی، لیکن صرف اس کے علاوہ اور کوئی. اسی آواز میں وہ پانی مانگے گی، اسی آواز میں وہ اپنا رونا روئے گی، اسی آواز میں وہ اپنا دکھ بیان کرے گی، اسی آواز میں اپنی خوشی کا اظہار کرے گی. یہ انسان کو اللہ نے زبان اتنی قیمتی عطا فرمائی ہے کہ یہ ہر چیز کا اظہار الگ انداز سے کرتا ہے. روتا ہے تو الگ انداز سے، ہنستا ہے تو الگ انداز سے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز کچھ ہوتی ہے. شاعروں کو دیکھا آپ نے، یہ زبان اس نے کیسے کیسے انداز بدل دیے، کیسے کیسے دماغوں پہ اس نے جادو کر دیا، کیسے کیسے انداز تبدیل کر کے یہ اللہ نے انسان کو ایک قیمتی جوہر عطا کیا ہے. یہ جب چیز غلط استعمال ہوتی ہے تو انسان کو یہ آسمان سے لے کر تحت الثری میں پہنچا دیتی ہے. یہ زبان جب صحیح استعمال ہوتی ہے زمین سے نکال کر عرش پر بٹھا دیتی ہے. اگر آپ کہیں
قاضی نے کہا آپ نے قبول کی، آپ نے زبان سے کہا قبول تو میں نے قبول کی، حرام چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی، آپ نے زبان سے طلاق نکالی تو حرام چیز کیا ہو گئی، حلال چیز کیا ہو گئی آپ کے لیے، حرام ہو گئی۔ یہ زبان کا کمال ہے، یہ زبان ایسی چیز ہے اللہ نے انسان کو جو عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس زبان کو غیبت میں، اس کو گالیوں میں، غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ زبان کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ اس کی ناشکری ہوگی۔ اللہ نے یہ زبان عطا فرمائی انسان کو، یہ انسان میں اندازہ خصوصیت عطا فرمائی انسان کی کہ اس کی زبان ہے ایسی ہی، لیکن اس کے اندر تبدیل کرنے کا اللہ نے یہ صفات رکھی ہیں۔ آپ نے شاعروں کو دیکھا کیسے کیسے شعر گنگنائے، ان من الشعر لحکمہ، شعروں کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، شعر یہ بھی ایک تقریر ہوتی ہے، یہ بھی ایک تقریر ہوتی ہے، مقرر بھی اپنے انداز کو بدلتا ہے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، قاری اپنی آواز کو بناتا ہے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، سامعین کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، سامعین کو اپنی طرف بنانے کے لیے۔ تو ایسے ہی یہ اشعار جو ہوتے ہیں ان کا اندر بھی حکمت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی کو دیکھو، ساری کتابیں ان کے اشعار سے بھری پڑی ہیں۔ آپ ان کی دیکھو، کریمہ کو دیکھو کتنے اصلاحی اشعار فرمائے، آپ گلستہ کو دیکھو کتنے اشعار انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس میں ذکر کیے، آپ بوستہ کو پڑھو ساری اشعار سے بھری ہوئی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہیں۔ آپ دوسرے حسان بن ثابت کو دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صرف اس بات پر تعریف فرمائی کہ بہت بڑے شاعر تھے۔ تو یہ اشعار جو ہوتے ہیں ان میں حکمت بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ حکمت کا اشعار ہوتے ہیں، لہذا جس چیز کی بھی، جس آدمی کی جس ذریعے سے اصلاح ہو جائے وہ اس کے لیے بیان ہے۔ کسی کی اصلاح تقریر سے ہوتی ہے، کسی اصلاح قرآن پاک کی تلاوت سے ہو جاتی ہے، کسی کی اصلاح اشعار سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کا جو پروگرام تھا یہ ایک نعتیہ پروگرام میں کہہ سکتا ہوں اس کو، اس میں تقریر بھی ہوئی قرآن پاک سے متعلق، تو یہ ایک کیا تھا، یہ ایک نظم کا جلسہ تھا، نظم میں ہی اصلاحی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی، اصلاحی باتیں آئی، کام کی چیزیں آئی، تو ہمارا یہ نظام آپ کا یہ رات کی جو نشست ہے انشاءاللہ بہت کامیاب ہے۔ اتنا سکون سے جلسہ آپ میرے خیال سے کل نہیں سن پائیں گے، نہ اس طرح آپ بیٹھ پائیں گے، کچھ طلبہ اپنی مشغولیوں میں، کچھ ذمہ داریوں، اساتذہ کرام بھی اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہوں گے، تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ ایسے مدرسے میں داخل ہیں کہ جس پر بزرگوں کی ہمیشہ نظر رہی ہے۔ سب سے بڑی بات حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی سب سے اول اس مدرسے پر توجہ ہوئی۔ ہمارے حضرت مفتی نصیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، پورا علاقہ ان کے احسان تلے دبا ہوا ہے، پورا علاقہ، خاص طور سے ہماری مسلم جاٹ کی جو برادری ہے ان کے احسان کبھی چکا نہیں سکتی۔ ہاں، اگر وہ ان کے لیے اپنی کھال کی جوتیاں پہنا کر بھی اگر پورا کرے تو نہیں کر سکتی، ان کی نظر اس پر رہی ہے۔ ہمارے حضرت محتم صاحب مولانا مرتضی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ایسے بے نفس اور متواضع آدمی میں نے اپنی زندگی میں، مدرسے کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہاں، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے بہت سارے جو ہے بے سادہ اتنا انداز، تو ان کی دعائیں، ان کی محنتیں اور ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں بے لوث خدمتیں انشاءاللہ آپ کے علم میں ترقی کا ذریعہ بنیں گی، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گی۔ حضرت مفتی مہربان صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ گاؤں پوری زندگی ان کے احسان مند رہے، یہ نسلیں اس گاؤں کی ان کے احسان تلے دبے رہیں گی، اور ان کا وہ صلہ، ان کی وہ قربانی جو اس مدرسے کی شکل میں، دیگر اصلاحی کاموں کی شکل میں جو حضرت نے عنایت فرمائی ہے، کبھی ان احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ ایسی ہستی جن کے چلے جانے کے بعد مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی روئے، اور آج تک ان کی زندگی کے حالات پر سب لوگ رشک کرتے ہیں۔ آپ ایسی درسگاہ سے وابستہ ہیں، اور ہمارے موجودہ محتمم حضرت الاستاد حضرت مولانا انیس احمد صاحب مدثر اللہ علی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ ان حضرات کے چلا جانے کے بعد اس مدرسے کے نظام کو اسی نہج پر، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جب بڑا چلا جائے چھوٹا اسی نہج پر اس کام کو لے کر چلے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ اسی نہج پر آج تک وہ سارے کام، وہ سارے نظام جو ان بزرگوں نے چلائے تھے، لگائے تھے، الحمدللہ وہ پھل رہے اور پھول رہے ہیں، اور ان کو الحمدللہ وہ ترقی پا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ایک خصوصیت، بہت ساری خصوصیات ان کے اندر تھی، ایک سب سے بڑی خصوصیت ان کے اندر یہ تھی کہ وہ کام کے افراد پیدا کرتے تھے، کام کے آدمی پیدا کرتے تھے۔ یہ انہی کے بنائے ہوئے انسان، انہی کے بنائے ہوئے پھول، انہی کے لگائے ہوئے چمن، ان کی محنتوں کا ثمرہ آج بھی اس سے آپ فیض اٹھا رہے ہیں۔
اصل چیز ہے قدر. جب عظمت کسی چیز کی نکل جاتی ہے تو اس کی قیمت بھی دل سے نکل جاتی ہے. جب کسی چیز کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو آدمی اس کی قیمت کو بھی پہچانتا ہے. ہمیں قدر کی ضرورت ہے. اور ہمارے اساتذہ کرام رات دن محنتوں میں، یہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، اس کی اصل جڑ اور اصل جو شاخ ہے وہ وہیں سے ہے، حضرت ابو صفہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک مدرسہ قائم فرمایا جس کو صفہ کہا جاتا ہے. وہ چبوترا، وہ ایک ٹرانسفارم تھا، وہ ایک بجلی گھر تھا جہاں سے صحابہ کرام نے علم حاصل کیا. صحابہ کے بعد تابعین نے. یہ علم ہوتے ہوتے کوفہ پہنچا، کوفہ سے بصرہ آیا، بصرہ سے بغداد کے اندر اتنی بڑی بڑی درسگاہیں بنی، اور پھر یہ مصر و شام ہوتا ہوا یہ ہندوستان پہنچا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور ایسے مدارس دلی کے اندر قائم فرمائے، ہزاروں مدارس ہندوستان میں قائم ہوئے، علم حدیث پر، علم قرآن پر، علم فقہ پر، اصول فقہ پر بے حد خدمات انجام دی. یہ مدرسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسی ٹرانسفارم کا ایک تار یہاں بھی آ رہا ہے، اس کی روشنی یہاں بھی قرآن و حدیث کی شکل میں جگمگا رہی ہے. یہاں سے قرہ پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سے نکال کر بڑے مدارس میں جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. رات دن کی ہمارا یہ جلسہ مدرسہ کا ہوتا ہے، سارے جلسوں سے نرالا ہوتا ہے. ایسا جلسہ اور مدرسوں میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خصوصیات میں بتا دوں آپ کو. سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہاں جلسہ برائے جلسہ ہوتا ہے. جلسہ برائے چندہ نہیں ہوتا، جلسہ برائے جلسہ ہوتا ہے. ہاں، چندہ جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی کر لیا جاتا ہے، بستی والے جانتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس سے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کم خرچ کا جلسہ یہاں پر کیا جاتا ہے. جلسہ برائے جلسہ ہے، جلسہ برائے رونق نہیں، جلسہ برائے کیا کہتے ہیں محفل نہیں، جلسہ برائے جلسہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جلسہ ہوا تھا، پورے جلسے کا خرچ 500 روپے تھا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسہ ہوا تھا، پورے جلسے کا خرچ ساری چیزوں کا 500 روپے تھا. آپ اندازہ لگائیے. جہاں تک ہو سکتا ہے اصل مقصد کیا ہے؟ دین کی بات لوگوں تک پہنچ جائے، مدرسے کا تعاون ہو جائے. الحمدللہ وہ دونوں چیزوں میں ہمارا مدرسہ کا جلسہ کامیاب رہتا ہے. طلبہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں کہیں جلسے میں، طلبہ مدرسے کے اس طرح بیٹھے آپ کو پروگرام میں نظر نہیں آئیں گے. یہ اساتذہ کی محنت کا ثمرہ، محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی راتوں کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے چھوٹی بات کہنی تھی، یہ بڑی بات ہو گئی، بے جوڑ سی بات آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا، اب دعا کر لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین.